زمانے میں سعود نہیں تھا، اب نام رکھا گیا، حجاز نام ہے. کبھی سعودیہ مت کہیے، حجاز کہیے. گناہ بالکل بدعت ہے. حجاز میں آج حجاز میں 60% ان امپلائمنٹ ہے. آپ کو معلوم ہے 60% ان امپلائمنٹ ہے. 67% کے پاس مکانات نہیں ہیں. جس کی دولت کس کے پاس ہے؟ ابھی حال میں سعودی کنگ نے 380 پلین خریدا ہے جس میں سوئمنگ پول ہے. جو عیش کرتے ہیں کبھی رہبر نہیں بن سکتے، جو رہبر بنتے ہیں وہ عیش نہیں کرتے. علی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، مولا امیر المومنین نے فرمایا اے خلافت وقت تو گواہ رہنا، جب میں آیا تھا اسی حالت میں آیا تھا، جب جا رہا ہوں تو اسی حالت میں جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہمارے پاس چیلنجز بہت ہیں، ہم بہت سو چکے، اتنی گہری نیند میں ہیں کہ دشمن ہمارے دروازے تک پہنچ چکا. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ناحق انسان کا خون نہ بہایا جا رہا، اور خصوصاً مومنین کی لاش شہید کی شکل میں کوئی دن ایسا نہیں نہ نکل رہی ہو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ خاموشی ہمارا. ہمیں کیا ہے نہیں. اگر اہل بیت کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. قرآن کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ فاسٹنس بتاؤ، پیروں کو جما دو، گھبراؤ نہیں. دیکھو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. بہت سے کم لوگ ہیں لیکن بڑوں پر غالب ہو گئے. کب؟ صرف خیبر میں نہیں، آج کے خیبر میں. حزب اللہ نے دنیا کو ثابت کر دیا ہم کم ہیں لیکن ہم غالب آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے جو قرآنی وعدے پہ چلے گا ذات پروردگار ان پر رحمت نازل کرے گا، ان پر فرشتے نازل کرے گا. ان پر آج دنیا کے سامنے پوچھئے مسلمانوں سے، فلسطین کے لیے ایک جملہ حجاز کی گورنمنٹ سے سعودیوں کی 2000 فیملی، سعودی فیملیز 2000 فیملیز ہیں، 2000 فیملی ممبر کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا فلسطین کی حمایت میں، اور اسرائیل کی مخالفت میں ایک جملہ نہیں نکلا. جن کے پاس نہ تولا سیکھنا آتا ہے نہ تبرہ آتا ہے، اور روزانہ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا علی کہنا بدعت ہے، کہتے ہیں یا محمد کہنا بدعت ہے. قرآن پڑھو، روزانہ نماز بھی تو پڑھتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم ختم کر دو سورے کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیا مدد چاہیے؟ اہدنا الصراط ختم ہو جانا چاہیے تھا سورہ، لیکن قرآن نے کہنا تم کو پورا سورہ پڑھنا ہی پڑے گا. برادران اہل سنت کے ہاں فرض ہے سورہ الحمد کا پڑھنا، جس طرح ہمارے پاس فرض ہے. ہر نماز میں، خواہ مندوبہ نماز ہو، خواہ فرض نماز ہو، خواہ سنت نماز ہو، ایک ہی نماز ہے جس میں یہ سورہ نہیں ہوتا. وہ نماز پڑھنے سے لوگ ڈرتے ہیں. نماز میت میں سورہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہٹ کر تمام نمازوں میں ہوتا. برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے. دوسرے سورے میں ان کے پاس فرض نماز میں چوائس ہے کہ ایک آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہمارے پاس شیعوں میں کہ پورا سورہ پڑھے، یہی فرق ہے. لیکن سورے میں، پہلے سورے میں ہم دونوں شریک ہیں. پورا سورہ کیوں پڑھیں؟ ذات پروردگار نے کہا آگے بڑھ، صراط الذین انعمت علیہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہو رہی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم سے کہا جاتا، چونکہ کہہ رہے ہیں خالص مخلص عبادت کرنے والے کسی کو پکارتے نہیں ہیں، یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. مالک صراط مستقیم کی ہدایت فرما. مگر سورہ رکتا نے آگے بڑھ کے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. پروردگارا نماز تیری، عبادت تیری، سجدہ تیرے لیے، رکوع تیرے لیے. یہ ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کو یاد کرنا
کیا شرک نہیں ہے نماز میں سورے میں ان لوگوں کو یاد کرنا؟ زیادہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہی صراط مستقیم۔ 100 سال تک حجاز کی گورنمنٹ ہمیں کہتی رہی، سعودی گورنمنٹ کہتی رہی کہ یا علی کہنا بدعت ہے، یا محمد کہنا بدعت ہے۔ ہم سمجھتے رہے بہت سنسیئر ہیں، لیکن آج امریکہ کی گورنمنٹ کبھی چائنا کے پاس، کبھی حتیٰ ہندوستان میں آ کے مدد مانگ رہے ہیں، ہندوؤں کے پاس آ کر مدد مانگ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا جب در حیدر سے چھٹو گے، در بدر پھرو گے، تمہیں کبھی در ملنے والا نہیں ہے۔ آج یمن کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے، خون ناحق، اور اس کا سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر کیا کیا تھا انہوں نے؟ بجائے اس کے کہ آئسس سے لڑیں، بجائے اس کے خونخواروں سے لڑیں، یمن کی جنگ چھیڑ کر تم اپنے عیبوں کو چھپانا چاہتے ہو۔ تمہارے عیب چھپنے والے نہیں ہیں، دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہی ہفتے اتوار کے دن، جہاں آج اتوار میں یہ فنکشن ہو رہا ہے، ٹورنٹو میں فنکشن ہوا تھا امام خمینی کی برسی کا، ایک مسلمان سنی بھائی کے سینٹر میں، ظفر بنگاش کے اسلامی سینٹر آف نارتھ یارک میں، سنی بھائیوں کی طرف سے امام خمینی کی یاد، اس نے کتاب لکھی ہے The Kingdom Doomed to Fail، یعنی یہ وہ کنگڈم ہے جس کا ختم ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ظالم کو ختم ہونا ہے، تم ظالم ہو، تم ختم ہونے والے ہیں۔ آج بدنما داؤ $60 بلین آمدنی ہر سال کی ہے حجاز کی، حج کے ذریعے سے $30 بلین ہے۔ اگر یہ آمدنی انسانی معاشرے میں پھیلائی جائے تو کوئی انسان بھوکا نہیں رہتا۔ آج یو این او کی رپورٹ ہے کہ 1.8 بلین انسان ایک روز کے ایک کھانے کے محتاج ہیں۔ سیریا اور عراق کے حالات میں کئی ملین مسلمانوں کو مہاجر بنا دیا، ان کے گھروں سے نکال دیا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ مولانا اس کا ربط قرآن اور اہل بیت سے کیا ہے؟ کہ پورا ربط یہی تو ہے۔ آواز قدرت آئی، اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ و ہارون، تزکیہ تقوی بات کرنے سے نہیں بنتا، ظالم کو جب تک نہیں ہٹاؤ گے نہ کوئی متقی بن سکے گا، نہ کوئی پرہیزگار بن سکے گا۔ جاؤ اذهبا الى فرعون انه طغى، بہت واضح ہو چکا ہے، جاؤ exceeded the limits، وقولا قولا لینا، لیکن تمہارے لہجے کو ذرا سا نرم کرو۔ بعض ہمارے مومنین بھائی پریشان ہوتے ہیں، ایران کے اندر 2 گروپ بن چکے ہیں، رہبر کا گروپ ہے، رفسنجانی کا گروپ ہے، کوئی گروپ نہیں بنا۔ ڈیفرنس آف اوپینین کا ہونا یہ گروپ بازی نہیں ہے۔ باپ 35 سال بچے کو پال چکا ہے، وہ بچہ بالغ ہو چکا ہے، عقل بھی اس کی بالغ ہے، اب اتنا بالغ ہے کہ اس کی طرف کوئی نگاہ بد اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ آج ایران اتنا محفوظ ہو چکا ہے، حتیٰ امریکہ بھی جرأت نہیں کر سکتا کسی طرح کی غلطی کرے۔ امام خمینی نے کہہ دیا تھا امریکہ ہیچ غلط نمی توانت ہیچ غلطی بالکل ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کوئی غلطی کرے۔ اسی طرح سے ناممکن ہے کہ آج ایران کی طرف کوئی نگاہ اٹھا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہبریت اتنی قوی ہے۔ یہ ولایت قرآن سے ملی ہوئی ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔
آج وہی ولایت ہے جو ذات پروردگار نے رسول اللہ کے ہاتھ سے من کنت مولا، اسی ولایت کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے ان معنوں میں دیا ہے کہ اب میں ڈائریکٹ ملنے والا نہیں ہوں۔ ان فقہاء، ان علماء کی قدر کریں جو سیلف لیسلی، جو ہوائے نفس سے گریز کرتے ہیں اور جن کا علم گہرائیوں تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، اس کی تفسیر میں 13 سال امام خمینی نے حکومت اسلامی کے عنوان سے درس سے خارج دیا نجف میں۔ 13 سال حکومت اسلامی، تھیوریٹیکل ریلیجن کو پریکٹیکل میں بدلنے والے کا نام ہے خمینی۔ 1400 سال سے سارے علماء کتاب و طہارہ سے لے کر کتاب و وراثہ تک پڑھتے تھے، صرف تھیوریٹیکل ریلیجن تھا، اس کو پریکٹیکل طور پر لا کر میدان عمل میں لا کر امام خمینی نے بتایا جب تک انسان اپنے وجود میں عملی طور پہ نہیں لا سکے گا اس وقت تک اپنے کنٹری میں بھی وجود میں نہیں لا سکے گا۔ دنیا کے سامنے پیش کیا اور پیش کرنے کے ساتھ ایک ایسا عارف نکلا کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری از مردہ باطل داغ حسرت نوری از۔ عزیزان گرامی، انسان کی جسم میں، میری بہنوں، میرے بچوں، یہاں سے جاؤ تو جاؤ، 2 قوتوں سے جھگڑا ہے۔ ایک فرعونی قوت ہے، ایک موسیٰ کی قوت، ایک حسینی قوت ہے، ایک یزیدی قوت۔ اگر فرعونی فوجیں کامیاب ہو جائیں تو زندگی ناتمام، اگر حسینی فوجیں کامیاب ہو جائیں زندگی کامیاب۔ یہی زندگی کا رواج ہے، یہی زندگی سکھاتی ہے۔ اہل بیت نے اسی لیے تمام قربانیاں دیں کہ ہمیں کچھ بھی کر لو لیکن ہم قرآن سے کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کانفرنس میں ایک انگریز اسپیکر نے صاف بتایا، میرے نزدیک آج کلیئر اسلام کہیں ملتا ہے تو سوائے اسلامی جمہوریہ ایران کے کہیں مجھے ملتا ہے۔